جوانی کی محبت جو ایک لمحے میں دل کو جیت لیتی ہے اور دوسرے میں درد دے دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جسے اسنیپ چیٹ کے ذریعے اس کی زندگی میں پہلی محبت کا تجربہ ہوا، مگر اس محبت کا اختتام اسے تنہائی اور ڈپریشن کی طرف لے گیا۔ کہانی کی شروعات ایک عام دن سے ہوتی ہے جب وہ اسنیپ چیٹ استعمال کر رہا تھا۔ ایک دن اسے ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ اس نے ریکویسٹ قبول کی اور تجسس سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں رہتی ہیں؟ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ جواب میں اس نے بتایا کہ اس کا نام ہاجرہ ہے، وہ سیال کوٹ میں رہتی ہے اور اس کی عمر 16 سال ہے۔ اس نے بھی لڑکی کو اپنا تعارف کرایا کہ وہ منڈی بہاؤدین میں رہتا ہے اور خود بھی 16 سال کا ہے۔ جب لڑکی نے وائس میں جواب دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ ایک لڑکی ہے۔ اس کی آواز نے دل میں گھر کر لیا اور کچھ لمحوں بعد اس نے اس سے تصویر بھی مانگ لی۔ ہاجرہ نے فوراً تصویر بھیج دی اور لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے دل کو مکمل طور پر جکڑ لیا۔ پھر ان دونوں کی باتیں گھنٹوں تک چلتی رہیں اور ان کا تعلق مضبوط ہو رہا تھا۔ دراصل یہ جوان سالہ لڑکا ہاجرہ کا دیوانہ تو ہو ہی چکا تھا، لہٰذا اس نے اسے دوستی کا پیغام دیا اور خوش قسمتی سے ہاجرہ نے اس کی دوستی قبول کر لی۔ اب تو یہ تعلق اور بھی گہرا ہو گیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے ہاجرہ کو اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا۔ وہ بات چیت اب واٹس ایپ پر منتقل ہو چکی تھی، جہاں روزانہ گھنٹوں بات ہوتی، جسے دونوں کو ایک دوسرے کو جاننے کا مزید موقع ملا۔ ایک دن دل کی بے چینی کو مزید روکے بغیر اس نے ہاجرہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ہاجرہ، میں بڑے دن سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ ہاجرہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر جواب سن کر اس کا دل تھوڑا سا بوجھل ہوا۔ ہاجرہ نے کہا، ہم صرف دوست ہیں اور ہمیشہ دوست ہی رہیں گے۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محبت کا اظہار بار بار کرتا رہا۔ ہاجرہ نے صاف کہہ دیا کہ محبت تو میں ابھی نہیں کر سکتی، مگر شادی ضرور کروں گی، لیکن تب جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ ہاجرہ نے اسے یقین دلایا کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تو وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے، پھر ہی وہ شادی کرے گی۔ وقت گزرنے لگا اور لڑکا یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت قبول کر لی جائے، مگر حالات بدلنے لگے۔ جب بھی اس کی ہاجرہ سے بات ہوتی، وہ اس کے ہر مطالبے پر انکار کرتے، کبھی بات ہی نہیں کرتی، اور اگر لڑکا اسے میسج کرتا تو وہ 1-2 دن بعد جواب دیتے۔ یہ رویہ لڑکے کو شدید تکلیف دینے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ساختہ رونے لگا۔ پھر ایک دن آیا جب ہاجرہ نے موبائل استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی خاموشی نے لڑکے کے دل میں ایک خلا پیدا کر دیا اور وہ اس درد اور ادھورے پن کو محسوس کرنے لگا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، دنیا سے کٹنے لگا اور لوگوں سے نفرت کرنے لگا۔ اب اسے تنہائی کا احساس ستانے لگا، جیسے ہر کوئی اسے چھوڑ گیا ہو، جیسے اس کی زندگی میں خوشی کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہا ہو۔ مگر پھر بھی اس نے دل سے ہاجرہ کے لیے دعا دی کہ جہاں بھی ہو خوش رہے۔ شاید یہ دعا ہی اس کے دل کا سکون بن گئی کہ اس نے اپنی محبت کو اپنی ضد نہیں بنایا۔ اس نے سیکھا کہ زبردستی پیار کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک المیہ ہے،
جو سوشل میڈیا کے ذریعے جذبات میں بہہ جانے والوں کا مشترکہ انجام بنتی جا رہی ہے۔ ورچوئل دنیا جہاں ہمیں مختلف لوگوں سے ملنے اور اپنی زندگی کو مختلف تجربات سے بھرنے کا موقع دیتی ہے، وہیں یہ ہماری زندگی میں شدید ذہنی اور جذباتی مسائل کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس نوجوان کی طرح آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر بننے والے غیر حقیقی رشتوں میں اس قدر جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی اور چیز باقی نہیں رہتے۔ وہ ان جذبات کے پیچھے اپنی اصل زندگی اور ذہنی سکون کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بے جائے استعمال نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں ڈال دیا ہے جہاں ہر چیز عارضی ہے، ہر رشتہ سطحی ہے، اور زیادہ تر تعلقات جذباتی وابستگی کی بجائے وقتی تفریح کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کی نسل کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ورچوئل پلیٹ فارمز پر بننے والے تعلقات حقیقی زندگی کے تعلقات کا نیم البدل نہیں ہو سکتے۔ جذباتی وابستگی کا زیادہ ہونا، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں مایوسی اور ذہنی انتشار کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایسے بے وفا اور سطحی تعلقات میں جڑنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور اپنی زندگی میں موجود حقیقی رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ لڑکا بھی اگر اپنی زندگی میں حقیقی دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتا تو شاید اسے اس حد تک تنہائی اور ڈپریشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اب جب اس نے اپنا دل اور زندگی مکمل طور پر ایک ورچوئل رشتے کے حوالے کر دی تو اس نے خود کو ایک ایسی دنیا میں تنہا پایا جس میں وہ بیک وقت موجود بھی تھا اور غیر موجود بھی۔ یہ نوجوان اب اپنی تنہائی میں کھو چکا ہے، ہر دن اس کے لیے ایک کرب بن گیا ہے اور اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شاید مستقبل میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس درد سے نکل آئے گا، لیکن اس تجربے نے اس کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ دیا ہے جسے بھلانا آسان نہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا را اپنی ذات اور اپنی عزت کو خود محفوظ رکھیں، اس سوشل میڈیا کے چکروں میں مت پڑیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔